تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حقیقت محمدیہ کو بنایا، پھر روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام روحوں کو بنایا، اور وہ جو روحوں کا جو مقام تھا غوث اعظم فرماتے وہ لاہوت میں تھا، اور وہی آپ کا وطن اصلی تھا۔ اب آپ وطن اصلی میں جو گئے، لاہوت سے جبروت، جبروت سے ملکوت، ملکوت سے ناسوت میں آ گئے، یہاں جسم میں روح آ کر کے بس گئی، اور اب یہ جو روح جو ہے یہ جسم کے ساتھ اتنی کمفرٹ اور اتنا جو گئے اس کے ساتھ لگ گئی اور اس کی چکر میں رہ گئی کہ وہ الستو بربکم کو جو ہے بھول گئی۔ اب اس کو یاد دلانے کے لیے تمام انبیاء کرام ہے، یہاں تک کہ روح اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں اب آپ سرکار آ گئے، اب آپ کو کیا ہے ایسی چیز جس سے آپ دوبارہ یاد کس میں آتی ہے؟ آپ جو چیز بھول گئے اس کو یاد کس کے ذریعے کرتے ہو؟ تو آپ اس کو یاد کرو گے تو علم کے ذریعے، چیز اگر جس چیز کو بھول گئے یعنی وہ چیز آپ کے علم سے نکل گئی ہے، آپ کسی چیز کو بھول گئے تو وہ چیز آپ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز آپ کے علم سے نکل گئی ہے، اور اگر دوبارہ وہ چیز آپ کے علم میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ اس زندگی میں آ گئے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو طریقے کا، دو قسم کا علم عطا کیا گیا ہے۔ کتنے کس طریقے کا؟ دو طریقے کا قسم، دو طریقے کا علم عطا کیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس میں ایک علم ظاہری ہے، ایک علم کو علم ظاہری اور دوسرے علم کو علم باطنی کہتے ہیں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں علم ظاہر سے مراد شریعت کا علم، اور علم باطن سے مراد طریقت کا علم۔ شریعت کا حکم ہمارے ظاہر پر لگتا ہے، ہمارا جو کچھ بھی ظاہر ہے اس پر لگتا ہے، اور طریقت کا حکم ہمارے باطن پر لگتا ہے۔ جو بھی ظاہری چیز ہے، جو بھی چیز ظاہر میں ہے، اس پر جو بھی حکم لگتا ہے اس کو شریعت کا حکم کہتے ہیں، اور جو باطن پر لگتا ہے اس کو، جو باطن پر رکھتا ہے اس کو جو ہے طریقت کا حکم کہتے ہیں، وہ طریقت کا علم ہے۔ تو شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ تو شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے اور طریقت کا حکم باطن پر لگتا ہے، خود سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور شریعت اور طریقت دونوں کے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ دین محمدی۔ کبھی کبھار شریعت محمدی سے مراد دین محمدی ہوتا ہے، تو دین محمدی میں شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے۔ شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے اور طریقت کا حکم باطن پر لگتا ہے۔ ان دونوں علموں کے اجتماع کا نتیجہ علم حقیقت ہے۔ یہ دونوں علم حاصل ہونے کا نتیجہ علم حقیقت ہے۔ ان دونوں کا پھل بولتے نا، جیسے جڑ اور اوپر کی تنا شاخیں وغیرہ مل کر کے ایک جڑ زمین کے اندر اور ایک جھاڑ زمین کے اوپر، یہ دونوں کا نتیجہ پھول اور پھل ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے یہ دونوں مل کر کے حقیقت اس کا نتیجہ ہے، یہ دونوں مل کر کے کمام ان کے پھر حقیقت کا علم سامنے آتا ہے۔ وہی سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے کہ ان دونوں علموں کے اجتماع کا ثمرہ علم حقیقت ہے، جیسے درخت اور پتوں اور جڑوں کا اجتماع کا نتیجہ پھل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سرکار غوث اعظم دلیل میں یہ آیت لے کر آ رہے ہیں کہ سمجھا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا آگے وہ یہی کہہ رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اس نے دو سمندر بہائے، ایک ظاہر کا سمندر بہایا ہے، ایک باطن کا سمندر بہایا ہے۔ اس نے دو سمندر بہائے ہیں جو دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ظاہر کہاں ختم اور باطن کہاں شروع، ایسا ڈیفرنس نہیں کر پا رہا ہے کہ باطن کہاں ختم اور ظاہر کہاں شروع، ڈیفرنس نہیں کر پا رہا۔ دیکھنے میں تو ملے ہوئے ہیں اور ہے ان کے درمیان روک، ایک دوسرے سے بڑھ نہیں سکتے، نہ ہی باطن ظاہر میں خلط ملط ہو سکتا ہے اور نہ ظاہر، صرف ظاہری علم، اگر کوئی کہے کہ صرف ظاہری علم پکڑنا ہے تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں صرف ظاہری علم سے حقیقت تک رسائی ممکن نہیں، اور نہ منزل مراد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کیا صرف باطن سے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جس کو باطن ملے گا اس کو ظاہر خود بخود مل جائے گا۔ ہاں، اور اگر کوئی جان بوجھ کے ظاہر کو ٹھکرا کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو باطن بھی نہیں ملے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صرف ظاہر کی علم پر اگر آپ
اعتماد کر کے رہ گئے تو آپ جو ہے منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابدیت کی تکمیل کے لیے دونوں علوم کا ہونا ضروری ہے، ایک ناکافی ہے، کوئی بھی ایک، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا ہی جو ابدیت کے لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے، ابدیت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جن اور انسانوں کو۔ لیکن یہ ابدیت کی تکمیل کب ہوگی؟ جب علم شریعت، علم طریقت، علم ظاہر، علم باطن دونوں ہوگا تب ہوگی۔ اگر یہ دونوں میں سے صرف کوئی بھی ایک رہا تو بھی اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی میری معرفت کے لیے۔ یعنی اب بتائیے اس کو کہ عبادت کر رہا ہے لیکن کس کی عبادت کر رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسی عبادت؟ تو وہی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے یا جو اس آیت کے اندر الا لیعبدون کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یعرفون مراد ہے، یعنی معرفت کے لیے۔ غوث اعظم بھی وہی لکھ رہے ہیں کہ جو اس آیت میں جو کہا کہ میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی عبادت سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی میری معرفت کے لیے، کہ میری معرفت میں کوشش کرتے رہیں، کیونکہ جو اس ذات حق تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھے گا وہ اس کی عبادت کیسا کر پائے گا؟ اب معرفت الہیہ جو ہے، معرفت الہیہ کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اب یہ اس راہ میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں معرفت الہیہ قلب کی صفائی اور آئینہ دل سے خواہشات نفسانیہ کے میل کچیل کو دور کرنے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کو دل کے آئینے کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد ہی یہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور جب معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو جمال الہی کا خزانہ، مخفی خزانہ، کنتو کنزن کا خزانہ، جمال کنز مخفی کا دل کی انتہائی گہرائی مقام سے مشاہدہ ممکن ہوتا ہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے وہ کنتو کنزن کا جو خزانہ ہے وہ مشاہدے میں آتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے چاہت ہوئی، محبت ہوئی کہ میری پہچان ہو، تو میں نے مخلوق کی تخلیق شروع فرما دی تاکہ وہ میری معرفت سے بہرہ مند ہو، میری معرفت سے شرف یاب ہو جائے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اسی معرفت کو پانے کے لیے آپ کو جو ہے حقیقت جاننا پڑے گی۔ جب تک آپ حقیقت نہیں جان سکتے، کہ جب تک آپ حقیقت نہیں جانتے تو اس کی آپ کی جو بھی پہچان ہے وہ جھوٹی پہچان ہے، اور جھوٹی پہچان معرفت نہیں ہو سکتی۔ معرفت سچی پہچان کو کہتے ہیں، اور حقیقت کب کھلے گی؟ جب ظاہر اور باطن، علم ظاہر اور علم باطن دونوں سے آگے بڑھیں گے، شریعت اور طریقت دونوں سے آگے بڑھیں گے۔ تو سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دو طریقے کے علم کی صلاحیت رکھی ہے، علم ظاہر، علم باطن، علم شریعت، علم طریقت۔ ان دونوں کے ملاپ سے علم حقیقت کھلے گا، اور حقیقت کھلنے کے بعد جو ہے آپ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے بعد اگر آپ آگے بڑھو گے تب آپ پہ معرفت الہیہ کے دروازے کھلیں گے۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو غوث اعظم جو مقدمے میں سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔